السلام علیکم۔ آج کی کہانی سچ بولنے کا انعام۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت شرارتی مگر دل کا صاف معصوم بچہ تھا۔ اس کے والد محنتی کسان تھے اور ماں نہایت نیک خاتون۔ گاؤں کے لوگ احمد کو بہت پسند کرتے مگر اس کی عادتیں کبھی کبھی وہ مذاق میں ایسی باتیں کہہ جاتا جو غلط ہوتی۔ کچھ دنوں بعد لوگوں نے اس پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ جب وہ سچ بھی بولتا سب ہنس کر ٹال دیتے۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، بیٹا سچ ہمیشہ بولو، جھوٹ بولنے والا ایک دن اپنا اعتبار کھو دیتا ہے۔ احمد ہر بار وعدہ کرتا مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی شرارت کرتا۔ ایک دن گاؤں کے باہر کھیلنے گیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ سب بچے دریا کے کنارے کھیل رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے۔ اچانک احمد کو ایک خوبصورت چمکدار چیز نظر آئی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو ایک سونے کا سکہ تھا۔ احمد نے حیرت سے سکہ اٹھایا اور سب کو دکھایا۔ دوستوں نے کہا، واہ احمد، تمہیں خزانہ مل گیا۔ احمد نے ہنس کر کہا، ہاں میں اب امیر بن جاؤں گا۔ لیکن پھر بھی اسے ماں کی بات یاد آئی، ہمیشہ سچ بولو۔ اس نے سوچا یہ سکہ میرا نہیں، شاید کسی کا گم ہوا ہے۔ وہ سکہ لے کر گاؤں واپس آیا اور چودھاؤں میں گیا۔ چودھاؤں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے احمد، تم پریشان لگتے ہو؟ احمد نے سچ بتایا کہ دریا کے پاس سکہ ملا ہے۔ چودھا نے کہا، بیٹا تمہاری ایمانداری قابل تعریف ہے، میں گاؤں میں اعلان کراؤں گا جس کا سکہ کھویا ہے اگلے دن منادی ہوئی، جس کا سونے کا سکہ گم ہوا ہے۔ آئے دوپہر کو ایک بوڑھے شخص آیا اور بولا وہ سکہ میرا ہے۔ چودھا نے پوچھا، ثبوت ہے آپ تمہارے پاس وہ تمہارا ہے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں اس سکے پر میرے والد کا نشان کندہ ہے۔ جب سکہ دکھایا تو واقعی نشان وہی تھا جو اس نے بتایا۔ چودھا نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا لو واپس کر دو۔ احمد نے بغیر لالچ کے سکہ بوڑھے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بوڑھے کی آنکھ میں خوشی کے آنسو آ گئے اور بولا، بیٹا تم جیسے ایماندار بچے آج کے زمانے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولتے رہو۔ احمد مسکرایا اور دل میں ایک سکون محسوس کیا۔ ایک دن کے بعد اس نے تہیہ کیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس دن کے بعد اسے تہیہ کیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ گاؤں کے لوگ بھی حیران ہوئے کہ احمد بدل گیا ہے۔ اب وہ ہر بات سچ کہتا، ہر کام ایمانداری سے کرتا۔ آہستہ آہستہ سب کا اعتماد واپس حاصل کرنے لگا۔ ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ گاؤں کے قریبی جنگل میں اچانک آگ لگ گئی۔ لوگوں نے جانور وہاں چرنے گئے تھے اور خطرے میں تھے۔ احمد نے سب سے پہلے دھواں دیکھا، گاؤں کی طرف دوڑا، وہ چلایا، آگ لگ گئی ہے، سب لوگ مدد کو آؤ۔ لوگوں نے پہلے تو سوچا پتہ نہیں پھر بھی کوئی شرارت ہوگی، مگر احمد کے چہرے پر سچائی دیکھ کر سب بھاگ نکلے۔ انہوں نے پانی کی بالٹیاں اٹھائیں اور جنگل کی طرف دوڑے۔ جلدی سب نے مل کر آگ پر قابو پا لیا۔ کئی جانور بچ گئے اور گاؤں والوں نے احمد کو گلے لگایا۔ چودھا نے کہا، اگر آج احمد سچ نہ بولتا تو نقصان ہوتا، یہ ہے سچ بولنے کا اصل انعام، سب کی بھلائی۔ احمد کے والدین خوش ہوئے کہ اس کا بیٹا اب مثال بن گیا۔ پورے گاؤں میں احمد کی ایمانداری کی تعریف ہونے لگی۔ اب بچے بھی اسے سبق لیتے، سچ بولنے کی عادت ڈالتے۔ وقت گزرتا گیا، احمد بڑا ہو گیا، تعلیم حاصل کی، نیک بنا، اور وہ ہمیشہ کہتا، سچ بولنے سے دل کو سکون ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر زندگی پھر پچھتاوا دیتی ہے۔ ایک دن اسکول میں استاد نے تمام بچوں سے سوال کیا، اگر کوئی چیز زمین پہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ کوئی بچوں نے کہا، ہم رکھ لیں گے، یا تو ہماری قسمت ہے، یہ تو ہماری قسمت ہے۔ مگر احمد نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں مالک کو لوٹا دوں گا۔ استاد نے خوش ہو کر کہا، یہی سچائی کا سبق ہے بچوں، سچ بولنے والا ہمیشہ، چاہے وہ کتنا ہی بھی سخت ہو۔ احمد کی کہانی پورے گاؤں کے لیے مثال بن گئی۔ جب کوئی بچہ جھوٹ بولتا تو ماں کہتی، احمد یاد ہے۔ سب بچے فوراً سیدھے ہو جاتے اور سچ بولنے لگتے۔ احمد کی ماں ہر رات دعا کرتی، یا اللہ میرا بیٹا قائم رہے، ہمیشہ سچائی کے راستے پہ، ہمیشہ ایماندار رہے۔ چند سال بعد گاؤں میں ایک اسکول بنا جس کا نام سچائی۔ احمد وہاں استاد بن گیا، بچوں کو سچائی سکھانے لگا۔ وہ کہتا، بیٹا جھوٹ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، سچ سے دل چمک اٹھتا ہے جیسے سورج کی روشنی۔
اگر تم سچ بولو گے تو تم پر سب بھروسہ کریں گے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی چین سے نہیں سو سکتا۔ بچے اس کی باتیں سن بچے اس کی باتیں غور سے سنتے اور وعدہ کرتے سچ بولنے کا۔ ایک دن ایک چھوٹے بچے نے آ کر کہا، استاد جی میں نے غلطی سے اپنی دوست کی پینسل توڑ دی ہے، میں ڈر گیا ہوں مگر اب سچ بولنے آیا ہوں۔ احمد نے خوش ہو کر کہا، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، شاباش بیٹا، یہی سچ بولنے کا پہلا انعام ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ پورے اسکول اس بات سے متاثر ہوا اور تالیاں بجائیں۔ احمد دل میں شکر ادا کیا، سچائی پھیل رہی ہے۔ وقت کے ساتھ گاؤں خوشحال ہو، لوگ ایماندار بن گئے، ہر کوئی احمد کی عزت کرتا، اسے رہنما مانتا تھا۔ جب کبھی چودہ کسی فیصلے پر الجھتا، احمد سے مشورہ لیتا۔ احمد کہتا، سچ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اسے کبھی مت چھوڑو، اگر سچ بولو گے تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ چودہ نے کہا، بیٹا تم نے گاؤں کو بدل کر رکھ دیا ہے، ایک وقت تھا جب لوگ تم پر ہنستے تھے، اب فخر کرتے ہیں۔ احمد مسکرایا، یہ سب اللہ کی توفیق ہے اور سچائی کی برکت۔ بوڑھا چودہ مسکرا کر بولا، واقعی سچ کا انعام ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، جھوٹ وقتی خوشی دیتا ہے مگر سچ ہمیشہ دل جیتتا ہے۔ احمد نے بچوں کو جمع کیا، کہا، آؤ ایک سبق یاد رکھو، سچ بولنے والا کبھی نہیں ہارتا، وہ صرف آزمائش سے گزرتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ تھا جو حق پہ قائم رہے۔ جھوٹ بولنے والا آخر کا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ تم چاہو تم چاہو کتنی ہی مشکل میں ہو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو۔ بچے یک زبان ہو کر بولے، ہم وعدہ کرتے ہم سچ بولیں گے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں گلے لگا لیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں کہا، شکر ہے مولا، تو نے مجھے سچائی کی راہ دکھائی، یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی اصل انعام ہے۔ سورج کی روشنی گاؤں کے گھروں پر پھیل گئی تھی۔ احمد مسکرا رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، سکون چاروں طرف۔ گاؤں کے دروازے پر ایک تختی لگی تھی چمکتی ہوئی، جس پر لکھا تھا، سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اخلاقی سبق، سچ بولنے سے انسان کا دل پاک رہتا ہے اور عزت بڑھتی ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جو بچہ سچ بولتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔